آج ہم بات کریں گے سورۃ الشمس کے بارے میں۔ سورۃ الشمس یہ اس کا 91 نمبر ہے تدوین کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 26 نمبر ہے، 26 نمبر۔ اور نام اس کا شمس اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں شمس کا لفظ ہے، والشمس وضحاہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی قسم کھائی اور اس کی روشنی کی چمکنے دمکنے کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک شقی اعظم کا ذکر کیا ہے، شقی اعظم، اور اس کو فرمایا کہ اذ انبعث اشقاہا، کہ کذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ تو اشقا فرمایا اس شخص کو کہ جس نے جو ہے وہ سارا فساد پھیلایا کہ ناقۃ اللہ جو تھی اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے۔ یہ سورۃ مکی ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو حقیقتیں بیان کی ہیں، اور وہ حقیقت یہی کہ ایک خیر اور ایک شر ہے۔ خیر کو اختیار کرنے والے کامیاب ہیں، اور شر کے پیچھے پڑنے والے وہ ناکام ہیں۔ اور ایک واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھو یہ واقعہ پیش آیا، اور قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، اور اس مضمون کو قسم کے ساتھ ذکر کیا کہ کائنات کی 7 احوال کی قسم کھائی ہے، 7 چیزوں میں چاند ہے، سورج ہے۔ اس کے بعد واقعہ بیان کر دیا قوم سمود کا، کہ ظاہر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نشانی دکھائیں، اور نشانی بھی ایسی مانگ لی کہ یہ جو پہاڑ و چٹان ہے، اس پہاڑ و چٹان میں سے ایک زندہ سلامت اونٹنی پیدا کریں، اور وہ 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ گابن اونٹنی 10 مہینے کی اس وقت کے ماحول میں بہت قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا، تو یہ ہمیں چاہیے، اور پیدا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ بچہ جن دے، تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت غیبی تمہارے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فرمائشی معجزہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ کہ فرمائشی معجزہ جب قوم پیش کرے اور وہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو وہ فرمائشی جو مطالبہ ہے وہ اس کے ماننا، اس کے بعد ایمان لانا یقینی ضروری ہوتا ہے۔ اگر قوم نہ لائے تو اللہ ہلاک کر دیتے قوم۔ تو پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی تم ان چکر میں نہ پڑو، جو دعوت حق توحید کی میں دے رہا ہوں اس پر ایمان لے آؤ، اگر نہیں بس آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، ہمیں یہ دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی، اور وہ چٹان میں سے زندہ سلامت 10 مہینے کی گابن اونٹنی پیدا ہوئی، ناقۃ اللہ، اور اس نے اسی وقت یہ بچہ جانا، اور اس کا ساتھ اس کا بچہ موجود۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو پابندیاں اور شرائط لگا دیں، اور پیغمبر نے بھی قوم کو بتا دیا کہ دیکھو اس اونٹنی کو، اس کے بچے کو ایذا اور تکلیف نہیں دینی، اور اس کی پانی پینے کی جو باری ہے اس پانی پینے کی باری میں اس کو بالکل کھل کے پانی پینے دینا، اور اس دن میں یہ اکیلی پانی پیا کرے گی، تم دوسرے دن میں اپنے جانوروں کے جو پانی پینے کی باری لگاؤ۔ تو یہ سلسلہ چل پڑا، لیکن وہاں پر ایک خاتون تھی تو جس کی بہت ریوڑ تھا، بہت اس کی جو وہ بکریاں بھیڑیں جانور، تو اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دن اکیلی یہ اونٹنی پانی پیتی ہے اور ہمارے جانور جو دوسرے دن کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر بدکار قسم کی عورت تھی، اس نے کچھ اپنے بدماشوں کے ٹولے کو تیار کیا، اور ان کو جو جھانسا دیا اپنی جو ہے کہ میں اپنا بدن پیش کر دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ میرا کام کرو، اس اونٹنی کو قتل کرو۔ تو بس وہی ہوا کہ اس بدبخت نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اونٹنی کو شہید کر دیا، اونٹنی شہید کی، اور جو بچڑا تھا اس کا وہ بھی شہید کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہ فیصلہ تھا کہ بھی عذاب اللہ کا نازل ہونا، تو عذاب نازل ہوا۔ تو اس مضمون کو اس صورت میں ذکر کیا، اور یہ اس لیے اس واقعے کو بتایا کہ دیکھو خیر اور شر کے جو 2 راستے ہیں، خیر اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، شر اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ سکتا ہے اور رسوا کر سکتا ہے۔ اور اشارہ دے دیا جو ہے مشرکین مکہ کو، ایسے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق تمہیں دے رہے ہیں، اس میں بھی تم اس خیر کے راستے کو اختیار کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو۔ اگر تم اسی تکذیب میں رہے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی تم پر اسی طرح کا عذاب نازل کر سکتا ہے جیسے قوم سمود پر ہوا۔ اور قوم سمود تو بڑے تکڑے اور لمبے چوڑے لوگ تھے، تمہاری تو کوئی حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے، تو تمہیں اللہ فنا کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ولا یخاف عقباہا، کہ اس کو یہ تو خوف ہی نہیں کہ وہ اس کا پیچھا کرے۔ یہ دنیا میں اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کر دیتا تو اس قاتل کو بھی خوف ہوتا ہے میرا بھی پیچھا کیا جائے گا، میرے پیچھے کوئی آئے گا کہ مجھے کوئی قتل نہ کرے۔
تو لیکن اللہ کی شان اور طاقت عظمت یہ کہ وہ جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ وہ اس کا پیچھا کرے گا. تو اس سے بھائی آپ اللہ کی اس عذاب سے ڈر جاؤ اور بچ جاؤ تم اس کی تکذیب سے. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ مجھے فالج یا لقوہ یا راشا نہ ہو جائے تو اس کو یہ خوف اگر ہے تو یہ روزانہ سورہ شمس ایک مرتبہ تلاوت کیا کرے، پڑھ کے اپنے پر دم کر لیا کرے، تو اس کو یہ تینوں مرض کبھی نہیں ہوں گے. جسمانی صحت ایسی رہے گی، کیونکہ عام طور پہ ایسے ایک خاص عمر کے بعد ایسے اٹیک ہو جاتے ہیں، خاص پر راشا پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مرگی کا مریض کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں کسی کو، تو مرگی کے دورے والے کے اس کے کان میں پڑھ کے پھونک دیا جائے، اس وقت اس دورے اس کا بحال ہو جاتا ہے، کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے. یا یہ کہ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، عام طور بچوں کا ایسے تو فینٹ ہو جاتے ہیں، تو بے ہوش ہونے والے پر روزانہ پڑھ کے کان میں دم کرتے رہیں تو ان کو انشاءاللہ دورہ نہیں پڑے گا. اور اگر پڑ گیا تو یہ سورہ شمس پڑھ کے ان کے کان میں پھونک دیں تو فوراً ان کی طبیعت بحال ہو جائے. یہ اس کا فائدہ. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی جب بچہ جو ہے ٹھہرتا نہیں پیٹ میں، وہ ساقط ہو جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے، کچا گر جاتا ہے بچہ بعض دفعہ پہلے مہینے میں، کبھی دوسرے مہینے میں، تو خواتین کے اندر یہ ایک خاص مرض پیدا ہو جاتا ہے اسقاط حمل کا. اس کے لیے اس کے اندر بڑی مجرب تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیسی اجوائن لینی ہے، ایک پاؤ دیسی اجوائن لیں اور آدھا پاؤ جو کالی مرچیں ثابت لیں اور آدھا پاؤ شہد لیں. یہ لے کر جو ہے سورۃ شمس 41 ٹائم پڑھنی ہے. اور پڑھنی کا جب چاند نکلا ہے تو یعنی نوچندی پیر، یعنی چاند کا مہینہ شروع ہو تو پہلی جو پیر آئے گی تو پیر کے دن پڑھیں. بحث تو یہ ہے، اگر نہیں اس کی پابندی کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن پہلی جب پیر آئے تو اشراق کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ والشمس ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس سے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس طرح آپ 41 ٹائم پورا کر کے تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں، ان کے اوپر اچھی طرح دم کر لیں. اب یہ آپ نے سیو کر لی. اب جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوشخبری آئے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، اب اس میں سے روزانہ جو ہے وہ ایک چٹکی جو ہے وہ اجوائن کی اس میں سے چاٹنی ہے، کھانی ہے، اور 3 کالی مرچیں چبانی ہیں، اور تھوڑا سا شہد اس میں سے 1 انگلی لگا کے یا آدھی چمچ یا ٹی سپون کی وہ شہد چاٹ لینا. تو روزانہ جو حاملہ یہ شروع کر دے تو بس کسی بھی قسم کا مرض ہو جس وجہ سے ساقط ہوتا ہوگا کوئی اٹیک نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ بالکل بچہ جو ہے زندہ سلامت اپنے وقت پہ پیدا ہوگا. اور یہ اماؤنٹ جب ختم ہو جائے تو اور پڑھ کے دم کر لیں، تو پھر جو وہ چلاتے رہے. اسی طریقے سے یہ گویا کہ 9 مہینے یہ سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ صحت مند و توانا پیدا ہوگا. اس کا زبردست فائدہ. سبحان اللہ. اور جہاں تک اس کے تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دین دنیا کی دونوں کامیابیاں عطا فرمائیں. دنیا میں ہر کام میں کامیابی کامرانی ملے گی، اور آخرت کے اندر اس کو امن اور سلامتی ملے گی، اور وہاں بھی اس کو کوئی خوف طاری نہیں ہوگا. تو گویا کہ دنیا میں امن، آخرت میں جو ہے اس کو ہر طرح کے خوف سے نجات ہو. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت کا جو بھی بادشاہ اس کے شہر میں آباد ہو، وقت کے بادشاہ کوئی بھی شہر ہے، کوئی بھی اس کا کیپٹل ہے، تو اس جگہ پر اس کو اللہ تبارک و تعالی عزت عافیت کا گھر دیں گے تو وہاں پر یہ آباد ہوگا. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ سفر اگر کوئی کرے گا تو سفر میں جائے گا لیکن سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹے گا. یہ اس کے خواب میں تھا.